الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح الأمين لتراب مقدمه الفناء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور محمد علی بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام زمان کا جو سب سے پہلا حق ہے اور جو سب سے بنیادی حق ہے وہ ہے معرفت امام زمان. اس بارے میں کچھ چیزیں میں نے پچھلے خمسے میں عرض کی تھی وہ میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں. آج اس طرح کوئی نئی چیزیں میں آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں. ان میں سے امام زمان کی معرفت کے دو تین پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ امام زمان کی عظمت اور اہمیت کو پہچاننا چاہیے کہ امام زمان کی اہمیت اور عظمت کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے کل چھٹے امام کا ایک جملہ عرض کیا تھا جس میں حضرت نے فرمایا سیدی 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 لیتنی ادرکت لخدمت ایام حیاتی. فرمایا کاش میں اپنے سردار کی خدمت کا موقع مجھے میسر آتا. مولا کا سردار کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ہمارا بارہواں میں جعفر صادق کا بھی سردار. مولا کائنات کا ایک جملے وہ بہت ہی یعنی میں اس سے اوپر نہیں سمجھتا کہ اس سے کیا میں پڑھ کر امام زمان کی عظمت بتاؤں. جو مولا کائنات نے کوفہ کے منبر پر فرمایا وا شوقا الی رؤیتہ، یہ میں نے کوئی نہیں پڑھا تھا پچھلے سال. وا شوقا الی رؤیتہ، اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ میں ہلی تڑپ رہا ہوں اس کے چہرے کی زیارت کے لیے. لیکن میں اس کو اس طریقے سے پڑھتا ہوتا ہوں کون تڑپ رہا ہے؟ وہ تڑپ رہا ہے جس کے چہرے کی زیارت کو لیے دنیا تڑپتی ہے. آپ نے وہ مشہور یہ یعنی معروف حدیث ہے کہ نظر الی وجہ علی عبادہ، پیغمبر نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ایک صحابی رسول ہے وہ پیغمبر کی گھر آیا اور انہوں نے ان منظکام یہ عجیب کیا کہ بات نبی سے کرتے چہرہ مولا کائنات کا دیکھتے. کسی نے کہہ دیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جس سے بات کرتے اسی کا چہرہ دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا میں بات نبی سے کرتا ہوں اور علی کا چہرہ دیکھ کر اپنے نام اعمال میں عبادت لکھواتا ہوں. مولا کائنات کا چہرہ دیکھنا یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے. ایک میں واقعہ بیان کرتا ہوں، اس میں کچھ سبق یہ فضیلت بھی ہے ساتھ درس بھی ہے. وہ واقعہ یہ حارث حمدانی جو ہے نا یہ مولا کائنات کا بڑا پیارا صحابی ہے. اس کو میں نے کل بھی بیان کیا تھا 69 نمبر یعنی 69 نمبر جو لیٹر بنانا تھا وہ حضرت نے اسی حارث حمدانی کو بیٹوں سے پڑھیے اور لاجواب بڑی پیاری نصیحتیں راز کی باتیں گہری باتیں حارث حمدانی سے کی. یہ حارث حمدانی جو ہے نا یہ عجیب عاشق تھا میرے مومنین کا. کیونکہ نا ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ معرفت کی ہی مشکل ہے.
عزاداری سید الشہداء ہمارے ڈلیور نہیں کر پا رہی پاکستان میں، چونکہ عزاداروں کو عزاداری کی معرفت نہیں ہے۔ یقین ہے کہ بہت ساری یہ حدیث بھی ہے، معصوم نے فرمایا کہ من ہانت علی نفس فلا ترجو خیرا، جو اپنی عظمت نہ پہچانتا ہو، جسے اپنی معرفت نہ ہو، اس سے خیر کی توقع نہ رکھا، جسے اپنی قدر و قیمت کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس سے خیر کی توقع نہ رکھا۔ پھر فرمایا من کرمت علی نفس لم کرن بالشہوات، جو اپنے مقام کو پہچان لیتے ہیں وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا۔ ہمارے عزاداروں کو اپنا مقام کو نہیں پتا، ایک الگ موضوع پہ جس میں نہیں جاتا، ہمارے عزاداروں کو اپنا موضوع نہیں پتا۔ دیکھیے نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں یہاں پر مطلب فکس مجلس کیوں پڑھوں گا؟ فکس مجلس جس میں پتا ہو کہ فلاں بندے نے مطلب دھاڑ مارنی ہے، فلاں نے نعرہ لگانا ہے اور وہ اتنے پیسے دے گا، وہ ہونے والے اتنے، یہ کیوں میں کرتا ہوں؟ اس کی وجہ ہے کہ مجھے معرفت نہیں ہے، میں اس کو بزنس سمجھتا ہوں۔ یعنی یہاں پر ہم کئی ایسی حرکتیں خطیب اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بزنس سمجھتے ہیں، ہمارا کاروبار، لیکن مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ امام حسین کے ذکر کی عظمت کیا ہے۔ عظمت پتہ چلے تو میں حرکتیں چھوڑ جاؤں۔ وہ عظمت کیا؟ فرمایا من قال فینا بیتا بنا اللہ فی الجنت بیتا، اللہ فرمایا جو ہماری شان میں ایک مصرع پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ دیکھو نا، میں کیوں مسلم رونے والی ساتھ لے کر آؤں؟ اس لیے لے کر آتا ہوں، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے میرا مقام، کہ میں سمجھتا ہوں میری مارکیٹ ہے، جتنا دھاڑے زیادہ ہوں گی مارکیٹ اوپر جائے گی میری، اور ریٹنگ اوپر جائے گی، ظاہر نیاز اوپر چلی جائے گی۔ لیکن جب مجھے پتا ہے کہ معصوم نے فرمایا من ابقى 50 فله الجنہ، من ابقى 40 فله الجنہ، من ابقى 30 20 10 واحد، جو 50 مومنوں کو رلائے اس پہ جنت واجب ہے، 40 کو رلائے پھر جنت واجب ہے، 30 20 10 ایک بندے کو رلائے اس پہ بھی جنت واجب ہے۔ فرمایا جو خود رو پڑے اس پہ بھی واجب ہے، اور جو رونے کی حالت اپنے اوپر طاری کرے اس پہ بھی جنت واجب ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ساتھ کو بیٹے لے کر ساتھ مجلس کروں؟ یعنی کماتے اس وجہ سے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے، عزادار اپنا مقام نہیں جانتا۔ مان لیجیے میرے کلاس میں سکوت قریش میں پڑھا تھا اس وقت پچھلے سال کہ عزاداری سید الشہداء کے مختلف شعبات کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ معرفت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہر شعبے میں یعنی اس کی کمی جو بہت بڑے نقصانات کا باعث بن رہی ہے۔ سوال پڑھیے محمد یہ جو حارث مدانی ہے، ہم اس میں کہہ رہا تھا کہ زیارت کی معرفت بھی نہیں ہے، ہمیں زیارت کی معرفت بھی نہیں ہے۔ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ بھی بتاؤ، ہمارا قصور ہے، پڑھنے والوں کو قصور ہے۔ ہم اب دیکھ نہیں پائے آپ کو وہ چیزیں جو آپ کے لیے ضروری تھی۔ میں خالی اس چکر میں رہا کہ میں جب لطیفے پڑھوں گا نا مجلسوں میں، لوگ ہنسیں گے، انٹرٹین ہوں گے، میری مارکیٹ اوپر جائے گی۔ یقین جانیے اس میری یونیفارم میں بھی کئی بندے مارکیٹ کے چکر میں کہ ہماری مارکیٹ کیسے اوپر جائے گی۔ آپ کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے، اور ہمارے امام سے بعض فورس میں سخت سوالات ہو گئے ہم پڑھنے والوں سے، میں بتا رہا ہوں۔ بہرحال زیارت کی معرفت کوئی نہیں ہے۔ میں خود اس بات کو دیکھا ہے کہ اگر ایک بندہ فرض کرو جیلوں میں کربلا کے اگلے سال پھر چلا گیا، اگلے سال پھر چلا گیا، اور لوگ بعد میں باتیں بتاتے ہیں، دیکھو جی گھر ڈھنگ کا ہے کوئی نہیں، اور یہ روز زیارتوں پہ چلو، وہ جس نے جو کہا یہ وزٹر ہے کہ شہر سپاٹے میں نکلا ہوں، اس کو کوئی کام نہیں ہے، ہر زیارت 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 زیارت۔ بھائی کو اپنا مکان سیدھا کرو، کوئی اپنا کاروبار سے، جو بار بار زیارت میں رہے اس کو ہمارے یہاں اس کو مذاق بنایا جاتا ہے۔ لیکن یقین جانیے حارث مدانی جو ہے نا، یہ بار بار جاتا تھا مولا کائنات کی زیارت کے لیے۔ یہ جو بار بار کی زیارت، اس کا اپنا مزہ ہے۔ ہماری روایات ہیں کامل الزیارات کی، اور فرمائیے کہ کامل الزیارات کے اندر موجود ہے، فرمایا جو بندہ صاحب حیثیت ہے اسے چاہیے ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ کربلا جائے، اگر مشکل ہے تو 6 مہینے میں ایک بار، تو کرنا فرمایا ہر سال میں ایک بار ضرور جائے، فرمایا سال سے آگے چھٹی نہ کرو۔ کربلا کی مولا کیوں؟ فرمایا کربلا کی ہر زیارت کا نور 1 سال تک محفوظ رہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟
زیارت پہ باتیں سے چل پڑی تو چکر پلیس کے ساتھ کہہ جاؤ. ایک مجتہد گزری ہے ایران میں آیت اللہ شیخ مرتضی حائری. یہ آیت اللہ عبد الکریم حائری مؤسس وزنیہ قوم کے فرزند ہیں. ان کا ایک ہی شوق تھا جیسی قوم میں چھوٹیاں تھی 4 ملی نا سیدھا جناب پر ٹکٹ پکڑی بس کی اور سیدھا مشرق امام رضا علیہ السلام کی قبر. 70 مرتبہ انہوں نے زیارت کی امام رضا علیہ السلام. ہر دفعہ کہتے تھے کہ مولا میں اگلی دفعہ اگر زندہ رہا چھٹی ملی تو پھر آ جاؤں. تو جب 70ویں مرتبہ گئے نا تو یہی بات کی آخر کی بنا پر مولا میں جا رہا ہوں جیسی قوم میں چھٹیاں ملے گی سیر سپاٹے میں نہیں میں سیدھا مشرق آ جاؤں. تو جب رات کو سوئے تو خواب میں امام رضا تشریف لائی. فرمائے اب تو نہیں آئے گا اب ہم خود آئیں گے. انہوں نے آकर ایت اللہ مرشد نفسی کو بتایا کہ قبلہ میں تو اس طریقے سے جو دونوں وہ تھے اپنے زمانے کے یعنی 86-87 کی بات ہے 1986 کہا کہ اس طریقے سے میں تو امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا تو حضرت نے مجھے یہ پیغام دے دیے. ایت اللہ مرشد نفسی نے کہا آپ کی آخری زیارت ہے زندگی. اگر آپ یا میں کوئی بندہ پہلے مر گیا وہ قبر کی پہلی رات کے حالات دوسرے کو بتائے گا. ہم شیعہ روحوں کے ساتھ رابطے کے قائل ہیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو وہ آیت اللہ مرتضی حائری کی ڈیتھ پہلے ہو گئی جیسے امام رضا علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا. ان کی ڈیتھ پہلے ہو گئی. آیت اللہ مرشد نفسی نے ان کی تدفین کی رات نماز وحشت قبر پڑھی سورہ یاسین کا ختم دلوایا اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے آج کے آپ مرتضی حائری ملوا. آیت اللہ مرتضی حائری خواب میں خوش پاٹ فٹ فاٹ کس بالکل ریلیکس. آیت اللہ مرشد نفسی نے کہا کہ مرتضی حائری بتا قبر میں پہلا دن کیسے گزرا. جو مشہد کے دربار بیٹھے ذرا سر اٹھانا پہلا دن کیسے گزرا. انہوں نے فرمایا کہ اتنا مزہ آیا مرنے کا مزہ آ گیا. کیسے؟ انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے قبر میں امام رضا 3 دفعہ میری قبر میں آ چکے ہیں. میں نے کہا مولا رضا ہم آپ کی زیارت پہ آتے ہیں یہ آپ تیسری مرتبہ میری قبر میں. فرمایا تو 70 مرتبہ آیا تھا ہم بھی 70 مرتبہ آئے. چاہیے اس میں یہ نہ کہ تو فلاں کام ہوگا تو پھر نہیں جب کربلا جانا پھر کام کاٹنا سوچا کر. یہ قابل زیارت کی روایت ہے. جو بندہ صاحب حیثیت ہے کہ نہیں وہ اس کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے مشکل نہیں ہے اس کے لیے حالات مالی ہیں. یہ بندہ اگر زندگی میں بہانے بنا کر ابھی میرے بڑے کام ہیں ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہے بڑے فرائض ادا کرنے ہیں ابھی مکان بنانے ہیں فلاں کام کرنے میں بعد میں چلا جاؤں گا. سرکار نے فرمایا اگر کربلا جانے سے پہلے مر جائے گا نہ 2 نقصان ہوں گے. یکون انقص الایمان فرمایا ایمان میں سب سے نچلے درجے پر اور فرمایا جنت میں سب سے گھٹیا رہائش اس کو دی جائے گی سب سے کم تر رہائش. سارا مجمع ناراض سا ہو گیا بس بات پسند کوئی نہیں ہے. اور یہ بہانے بنا کر زیارت کو ٹالا نہ کریں یہ بالکل غلط ہے. میں خدمت کا عرض کروں گا کہ یہ ہر سے بدانی جو ہے نا یہ دن میں 4 مرتبہ سامنے گھر تھا مولا کے نام کی گاڑی مولا کی زیارت کی چلا جاتا تھا. ایک دن جب شدید گرمی میں نا 4تھی 5ویں مرتبہ جب گیا نا امام مولا کے نام کی دستک کی سرکار باہر آئی. اس نے جملہ سرکار نے ایک سوال کے فرمایا ما جوابے کا یا حال حرس سے بدانی اتنی گرمی میں دن میں 4تھی 5ویں مرتبہ تُنے کون سی چیز اٹھا کر لائی. اس نے کہا حب کو یاری مولا تیری محبت اٹھا کر آیا. آپ کی محبت اٹھا کر لائی ہے. کائنات کے امیر میں کمال جملہ فرمایا فرمایا ہار و ہمیدان ان کن تصادقن حرس سے بدانی اگر تو میری محبت کے دعوے میں سچا ہے انا آتی کا اتنا بلغت ہاں ہونا جب سانس یہاں پہنچے گی یہی تیرے سرانے موجود ہو. مشینی دور آ گیا نا مشینی دور
آ گیا، ٹائم ہی کوئی نہیں ہے ایک دوسرے کو ملنے کا۔ اور یہ جو لائیو مجلسیں ہیں نا چلتی ہیں، ان کا ایک فائدہ ہے کہ چلو دور دور تک پیغام پڑھتے ہیں، نقصان بھی ہے ویسے۔ نقصان یہ ہے کہ مجھے کئی مومن ملتے ہیں کہ بولا میں کہیں نہیں گیا، میں تو لائیو گھر پہ دیکھتا رہا۔ یہ مہربانی کریں یہ کام نہ کریں، جو بندے آ سکتے ہیں وہ بارگاہوں میں آئیں، چونکہ اس وقت آپ کی حکومتیں یہ چاہتی ہیں بارگاہیں ویران ہو، جلوسوں میں تعداد کم ہو، وہ پوری تیاری میں کہ کسی طریقے سے یہ جلوس بین ہو جائے۔ آپ کے بزرگ علماء پر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، جس کو علماء قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ادھر سے آپ کو چار سنا جاتے ہیں علماء کرام، لیکن ادھر سے آگے وہی منہ دیتے ہیں جا کر۔ پھر کوئی یہ شباب یہ بلبلے یہ آپ کے وکیل وزیر نظر کوئی نہیں آتے، چونکہ وہ علماء ہیں جو آگے کٹے ہوئے، میں صاف صاف بتا دوں۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ علماء نے کیا صاف صاف کہہ دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں فرقہ واریت کی ایک ہوا اٹھائی گئی اس میں، یعنی جو پہلے پرامن تھے ہمارے بریلوی بھائی، تو بھی ان میں بعض جماعتوں کو اٹھایا گیا ہر جگہ پر اسپیشل ایف آئی آر، ذرا اس بات پر ایف آئی آر چھین ماری ہے تو ایف آئی آر، ہمارے چکوال میں یزید پر لعنت پر ایف آئی آر ہو گئی، تصابیر رسول ہے تو اس پر ایف آئی آر ہے۔ وہ ایف آئی آر کاٹنے کے بعد پھر بڑی شرم آئی ایس ایچ او کو کہ میں نے ایف آئی آر کس پہ کر دی، بس ایس ایچ او کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ پوزیشن ہے، ساری سسٹم ہمارے اس وقت جو ہے نا اللہ کی آس پاس چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے نااہل لوگ تھے وہ مسلط ہو چکے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ یہ عزاداری کو محدود کیا جائے۔ یہ ایف آئی آر ہے، یہ پریشر بلڈ اپ کرنے کا ذریعہ ہے، علماء پر دباؤ ڈال کر وہ سائڈ ہو گئے، تو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے بزرگ علماء اپنی عوام سے گالیاں کھاتے ہیں لیکن عزاداری پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اندر کی بات بتا رہی ہوں، میٹنگ کا حال میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کوشش کیا کریں مجالس میں آئیں اور مجالس کی رونق بڑھائیں۔ تھوڑا سا آگے لیکن تھوڑا سا آگے بھیجنے کا اور محمد والے محمد جان صلوات۔ بھارت میں گزارش ہے اس دفعہ چیلوں کے جلوسوں میں رونق بنانی ہے۔ یہ جتنا زیادہ دیکھو بے وقوف لوگ ہیں، وہ چند پولیس سے بات بیٹھ کے ادھر کراچی میں ایک میٹنگ کی، میٹنگ کو لیک بھی خود کر دیا ہم پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، بھئی یہ خلیفہ بن فضل نے شرکت کی ہے۔ میرے بھائی یہ بڑے بڑے آئے چلے گی، دیکھو نا بے وقوف واقعی ناسمجھ لوگ ہیں کہ جتنا اس ذکر کو دباتے ہیں اتنا ہی بلند ہوتے ہیں۔ میں کل فیس بک پہ اعلان ہو گیا، میں نے رات کو فیس بک کھولی تو یہ جس علی بن ولی اللہ سے چڑھتے تھے نا، ساری فیس بک پر علی بن ولی اللہ۔ اور میں اس سے زیادہ کے بارے میں گزارش نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ بے وقوف ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی شیعہ سنی عوام بیدار ہے، اہل سنت کی 90% اہل سنت پر الحمدللہ محب اہل بیت ہے، اور ہمیں ان کو ساتھ رکھنا ہے۔ یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے، یہ ہمارے ائمہ کا فرمان ہے۔ امام یسوی علیہ السلام کا فرمان ہے حضرت کا، سرکار نے فرمایا صلو فی اشعار ان کی جماعتوں میں جا کر نماز پڑھا کرو، اودو مرضا ان کے مریضوں کی عیادت کیا کرو، فاشہدوا جنائز ان کے جنازوں میں شرکت کیا کرو۔ مولا یہ سب کچھ ہم کیوں کریں؟ سرکار نے فرمایا جروا کل مودۃ الینا فاذکرنا محمدنا امباج البلاء۔ سرکار نے فرمایا تمہارا کردار ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈالے گا اور تمہارا کردار خود لوگوں کو مذہب اہل بیت کی محبت دے گا۔ نفرت کے میسج پر
نے یہ والا کام نہیں کرنا. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں, یہ فضل الرحمان صاحب کی روایت مفتی مامون جو بندے جانتے ہیں, جو سفید داڑھی والے بندے بیٹھے ہیں, کہ وہ جو ہے ان کی بڑی پاور تھی ان کے پاس, حکموں کے خلاف تحریک کامیاب ہو گئی اور اس کا سارا سینہ ان کے ساتھ تھا. انہوں نے بھی کوشش کی تھی خلیفۃ بلا فضل اذانوں سے ختم ہو جائے, مفتی مامون ختم ہو گئے, خلیفۃ بلا فضل آج بھی اذان میں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ نے رونق منانی ہے مجلسوں کی, گھر بیٹھ کر لائیو نہ دیکھیے, پٹ نہیں ہے, گھر بیٹھ کر لائیو مجلس ہے. ہم مجبوری ہے پہلے تو نہیں مجبوری, جلوسوں میں آئی مجلسوں میں آئی, اور وہ جتنا چڑھاتے جاتے ہیں نا آپ اتنا ہی مجلس سے بڑھاتے جائیں. بارہ محمد میں پیار کروں گا کہ ایک یہ مومن کی بہت عظمت ہے. یہ آگے تو بات کو ضمن میں کہتا ہوں, تو عظمت مومن کی کیا ہے؟ ہر سے منانی نے آیا کیوں تھا مولا کے دروازے پر, خالی محبت علی میں کا مولا آپ کی محبت اٹھا کے لائے. بس وہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کیا کرو, لیکن کس وجہ سے؟ خالی محبت علی کی وجہ سے. یعنی کبھی کسی مومن کو کال ملاؤ, کیسی ہو, ٹھیک ہو بھائی, خیریت ہے, میں نے آپ کو خالی اس لیے کال کی کہ آپ علی کے عبدار ہیں. اور بس روایت ہے فرمائے جو بندہ کسی علی والے کی خبر لیتا ہے خالی محبت علی کی وجہ سے اسے اللہ کی زیارت کا ثواب ملتا ہے. ایک امام رضا علیہ السلام کی وصیت ہے, لا جواب وصیت ہے. عبدالعزیز مسنی کو وصیت فرمائی, اور خدا را یہ وصیت اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. میں چونکہ زیارت امام رضا علیہ امام زمان کی زیارت کی بات کر رہا ہوں, تو میں واپسی در پھر دوبارہ واپس پر آ جاؤں گا. جیسے میں نے بات شروع کیا, یہ بہت مفید باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. فرمایا عبدالعزیز, اے عبدالعزیز مسنی, ابلغ اولیائی انی السلام, میرے ہر جانے والے کو میں رضا کا سلام کہنا. وَقُلْ لَهُمْ, فرمایا ان کو کہہ دینا, کیا کہنا ان کو؟ اللہ یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا. میں رضا کی طرف سے ڈیمانڈ ہے, مشہد آتے تو پہلے میری ڈیمانڈیں پوری کر کے آیا کرو. بھائی جو بندہ پاسپورٹ آفس جائے پاسپورٹ بنوانے, تو پاسپورٹ آفس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے یا نہیں؟ نہ فیس ساتھ لے کر جائیں, نہ آپ آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کر, تو کدھر سے پاسپورٹ بنے گا؟ پہلے اپنی ڈیمانڈ تو پوری کرنی. امام رضا فرماتے ہیں مشہد آتے تو میری ڈیمانڈ پوری کر کے آؤ. سارا وجود چپ کر گیا. مشہد آتے تو میری ڈیمانڈ پوری کر کے آؤ, کوئی نعرہ نہیں لگا ہے مجھے پتہ. حضرت نے فرمایا اللہ یجعل للشیطان علی انفسہم سبیلا, میرے شیعوں کو کہہ دو تم میں سے ہر بندہ جانتا ہے اس کے اندر شیطان کہاں سے داخل ہوتا ہے. شیطان کی طرف داخل کا رستہ بند کر دو. کسی کی زبان سے داخل ہوتے تو گالم گلوچ جہاں رکھی, منہ پھٹا نہیں ہے, اس کی زبان سے شیطان داخل ہوتا ہے, وہ زبان پہ پیرا بٹھاتے ہیں. کسی کے کان کمزور ہے, ہر پھول پھول بات سنتا ہے, کانوں کا شوقین ہے سننے کا, اس مطلب ہے ادھر سے شیطان داخل ہوتا ہے, رستہ بند کر دے. ہم خطیب بھی ادھر سے کمزور ہوتے ہیں. ہاں میں آپ کی بات کرتا ہوں, ہم یہاں سے کمزور ہوتے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے کہ میں بعد میں کال کروں, ہاں جی شاہی فیڈ بیک کیا ہے میری مجلسوں میں, وہ فیڈ بیک میں پھر وہ تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں, پھر میں خوش ہوتا ہوں, واہ بھائی وہ کمال نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ میں کانوں کی طرف سے کمزور ہوں. اور اگر آپ نے فرمایا کانوں کی حفاظت پر, ادھر پیرا بیٹھا کر رہا کیسے؟ فرمایا مدحک فقط قتلک, جس نے تیرے منہ کی تعریف کر دی اس نے تجھے مار کے رکھ دیا. نہ ٹیلیفون کال کر لوگوں کو روک نہیں. بار سرکار نے فرمایا کسی کی آنکھ کمزور ہے, جو موبائل پر ویڈیوز گندی دیکھتا ہے, چھوڑ نہیں سکتا, رہ نہیں سکتا, سامنے بازار میں جاتا ہے خواتین بے پردہ جیسی ہوتی ہیں ان کی طرف نگاہ ہٹا نہیں سکتا, یہ آنکھیں کمزور ہے. یہ شیطان کی طرف سے داخل فرمائے آنکھوں پہ پیرا بیٹھا. پھر میں دیکھتا بھی نہ کروں, سارا مجموعہ تک میں سلائی دی ہے, اچھا خاصا ہوتا. اس کے بعد فرمایا وَاللَّهُ يَشْغَلُ بِالتَّنْزِيكِ بَعْضِ بَعْضًا,
فرمایا میں رضا کا حکم یہ ہے ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے سے گریز کرو، ایک دوسرے کی تیر پھاڑ یعنی علی والے ایک دوسرے کی چیر پھاڑ، فلاں ایسا اس کی بیٹی ہے، اس کی ماں ایسی، وہ خود ایسا، یہ کرتوت فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا، یہ ایک دوسرے کی چیر پھاڑ والا کام یہ علیکم بالاقبال والمزاورہ، فرمایا ایک دوسرے کی طرف توجہ کیا کرو، والمزاورہ ایک دوسرے کی زیارت کیا کرو، ایک دوسرے کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، فرمایا یہی کام ہے جو تجھے رضا کے قریب کر دے گا، یہ کام ہے جو تجھے رضا کے ایمان کے قریب کر دے گا، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا قُلْ لَهُمْ خبری، فرمایا عبدالعظیم حسنی میری شیعوں کو کہہ دے ان اللہ قد غفر للمحسنین وتجاوز المسیئین، میں رضا ضمانت دیتا ہوں اللہ تمہارے نیکوں کو بخش دے گا، تمہارے بروں کو بھی معاف کر دے گا، سب جنت چلے جائیں گے، لیکن فرمایا الا ثلاثہ، تین بندے علی علی کریں گے لیکن جنت نہیں جائیں گے، وہ تین بندے سن لو۔ اور آپ کا مجلس کا ایک مقصد ہوتا ہے، فضائل بالکل پڑھنے چاہیے، سننا ثواب، پڑھنا ثواب، زبان بولتی ہے گناہ بخشے جاتے ہیں، کان سنتے ہیں گناہ بخشے جاتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں گناہ بخشے جاتے ہیں، لیکن ساتھ مقصد پہ بھی نگاہ رہنی چاہیے، سیکھیے اور عمل کیجیے۔ میری ذمہ داری پوری نہیں کہ میں تینوں کی تقریریں آج آپ کے سامنے کھول کے جا رہا ہوں، وہ تین کون سے علی والے ہیں جو بخشے نہیں جائیں گے، اور یہ روایت کی حوالہ میرے پاس موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں مناتا، آپ جانتے ہیں، فرمایا الا من اشرک بہ، پہلا بندہ محبت علی رکھ کر بھی نہیں بخشا جائے گا، یہ وہ بندہ ہے جو مشرک ہے، جو خدا اور بندے کا فرق بھلا دیتا ہے، آل محمد کو اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے، خالق اور مخلوق کی سرحدیں مکسر کی کھچڑی پکا دیتا ہے، سرکار نے فرمایا مشرک بندہ نہیں بخشا جائے گا۔ اس میں مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ میں سے کوئی نہیں، لیکن اگلی دو کیٹیگریوں میں انشاءاللہ آپ ہیں اور یہاں سے نکلنا ہے اگلی دو کیٹیگری سے۔ فرمایا دوسرا بندہ آغا ولی من اولیائنا، وہ دوسرا بندہ جو علی علی کر کے بھی نہیں بخشا جائے گا، جو کسی علی والے کو تکلیف نہ چاہتا ہے، کہتے نہیں میں فلانے کو پڑھ کے سنائیاں سے علی والے کو کیوں سنائی تم نے، کیوں بزدی کی علی والے کی؟ سرکار نے فرمایا جو زبان سے آنکھ سے ہاتھ سے کسی علی والے کو تکلیف پہنچائے گا، یہ تکلیف دینے والا نہیں بخشا جائے گا۔ اور تیسرا بندہ سارا مجمع چپ کر کے چلو میں بس کڑوا ختم ہو گیا، فرمایا اور ازمر الرسول، تیسرا بندہ جو نعرے لگا کر بھی نہیں بخشا جائے گا، نمازیں پڑھ کر حج سواریاں کر کے بھی نہیں بخشا جائے گا، وہ علی والے کو تکلیف نہیں دیتا لیکن مومن کے بارے میں بری سوچ دل میں رکھتا ہوں۔ کسی مومن نے گاڑی لی تو اس پہ جل بھونی گیا، یا اللہ اس کی گاڑی لگ گئے، اس کا نقصان ہو جائے، اس کی بدخواہی شروع کر دی، کسی کا بچہ پاس کو بدخواہی شروع کر دی، کسی کے اچھے کپڑے دیکھے بدخواہی شروع کر دی، فرمائے جو کسی مومن کے بارے میں بری سوچ رکھے گا، بھلا نہیں سوچے گا مومن کا، سرکار فرماتے ہیں یہ بندہ بھی بچوں نے جب انہوں نے نعرے ولایت لگائے نا، نعرے ولایت کے تک نہ سو امام رضا علیہ السلام نے بسم اللہ، سرکار نے فرمایا یہ تین بندے مشرک، ایک علی والے کو تکلیف دینے والا تو، اور تیسرا فرمایا علی والے کے بارے میں بری سوچ رکھنے والا، سرکار فرماتے ہیں خرج عن ولایت اللہ فعن ولایتنا، جو تین کیٹیگریوں میں آتا ہے اللہ کی ولایت سے بھی نکل جاتا ہے، ہماری ولایت سے بھی نکل جاتا ہے۔ سے نکل جاتے ہیں حتی یرجع، ہاں اگر دنیا میں کوئی طالب علم کسی طالب علم کی بات سن کر اگر توبہ کر لیتا ہے نا تین کاموں سے، تو جو فرمائے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر شرک سے توبہ کر لیتا ہے، اگر مومن کو تکلیف دینے سے توبہ کر لیتا ہے، اگر مومنوں کے بارے میں بری سوچ رکھنے سے توبہ کر لیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے،
توبہ نہیں کرتا خرج عن ولایت اللہ عن ولایت اللہ کی ولایت سے باہر اور ہماری ولایت سے بھی باہر. پھر فرمائے اعوذ باللہ من ذالک. امام رضا فرماتے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بندہ نمازی ہو کر علی والا ہو کر ہماری ولایت سے باہر نکل جائے. میں ایک جملہ یہاں پر کہوں گا, ایک جملہ یہ بڑا ضروری ہے. عجیب و غریب صورتحال پر ہم کسی کو ڈیل کرنے کا اندازہ بھی اس کو کپڑے دے کر لگاتے ہیں. ناراضگی میں پیار سے بات کروں گا, بالکل پیار سے. آپ پڑھنے والوں کو سننے کا اندازہ بھی ہمارے پروٹوکول سے لگاتے ہیں. یہ بندہ اکیلا آتا ہے کہ 10-12 گاڑیاں آگے پیچھے مانگتا ہے. جو آگے پیچھے گاڑیاں مانگی نا, اب تو ماشاءاللہ بعض علماء کرام نے اپنی وہ جو استقبال کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ ہمارے اس طریقے سے پروٹوکول ہوتا ہے. آپ اندازہ گاڑیاں دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں, لباس دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں, اس بندے کی اویلیبلٹی دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کتنا بڑا عالم ہے. جو خود فون کرتے ہیں ڈالا کوئی نہیں, اور جس وجہ سے جیٹ رکھے گئے منہ میں ڈالا ہماری دا جیٹ رکھے. یہ اندازے غلط ہے, یہ کوئی معیار نہیں ہے. انہوں نے معیار بدلیے. یقین جانیے معصوم فرماتے ہیں کسی علی والے کا ناقص لباس دیکھ کر اسے نفرت نہ کر, اس لیے کہ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں نے ان گمنام لوگوں میں اپنے ولی چھپا دیے. آیت اللہ مرتضی علی جن کا میں بھی اجازت کر رہا تھا کہ خود بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ میں امام علیہ السلام کی زیارت پہ حسب صادق گیا, کہتے میں جب مشہد پہنچا تو میں دوڑ کرنا یعنی اندر جا رہا تھا تیزی سے امام علیہ السلام کی زیارت کرنا, تو گیٹ پر جو ریسپشن تھی نا وہاں پر ایک مومن بیچارہ غریب سا مسکین سا ایرانی مومن میری طرف آگے بڑھا, تو میں نے بے اتنائی میں اس کا السلام علیکم وعلیکم السلام ایسے کہا. میں امام علیہ السلام کی زیارت پہ جا رہا ہوں, اب یہ میرا خام فتائل ظاہر کرے گا. بے اتنائی سے ایسے کہا. آیت اللہ کہتے ہیں میں جب حرم کے دروازے پر پہنچا اندر سے ایک بندہ باہر آیا, اس نے کہا امام علیہ السلام فرماتے ہیں آج میرے حرم میں نہ آؤ. ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں, کپڑے دیکھ کر حساب لگاتے ہیں کہ اس بندے کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, اس کا سٹیٹس دیکھ کر, اس کو ہولیت دیکھ کر یہ حساب لگاتے ہیں. آیت اللہ واپس پڑھ رہے اس ریسپشن سے سوال کیا کہ وہ مومن اس کو مجھے پتا چاہیے یہ 1986-85 کی بات ہے. ان کا قبلہ ہم کیا پہنچانے, وہ کیا نہ CCTV کیمرہ نہ کچھ, انہوں نے کہا نہیں میری مجبوری ہے مجھے وہ بندہ چاہیے. اس کا سکیچ تیار کیا گیا, خاکے کے ساتھ بندہ ٹریس ہو گیا اس کا ایک کی ماں. آیت اللہ زیارت کے لیے حرم میں نہیں گئے, اس کے دروازے پر چلے گئے. اس کا قبلہ میرے دروازے پر. آیت اللہ مجتہد فرمایا تو مجھے معاف کر. قبلہ میں کون ہوں تم آپ کو معاف کرنے والا؟ کہا جب تک تو معاف نہیں کرے گا مجھے امام رضا معاف نہیں کرے گا. اس نے کہا کہ پہلے میں نے معاف کیا. وہ کہتے ہیں جب میں حرم میں پہنچا نا تو آگے سے وہ بندہ تمہارا, اس نے کہا جلدی کر تو امام رضا بنا رہے ہیں. میں ساری بات کو سمیٹ دوں. مولا کائنات کی زیارت کا شوق حارث ہمدانی, نبی کے صاحب علی کی چہرے کی زیارت کا شوق. اب میں آیت اللہ کی بات کروں جن کو کبھی برا بنا بھی کہہ جاتے ہیں ہمارے لوگ بھی شہر کے نجف والے لوگ خلائد کو مانتے کوئی نہیں ہے. آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی قربانی بہت بڑے مجتہد گزرے. آیت اللہ کوئی استاد, آیت اللہ بائی استاد, ان کی 2 شاعری کی کتابیں, ایک عربی ایک فارسی. فارسی والی میں ایک جملہ لکھا کہ مولا کے نام, مولا کو مشہور فرمان کہ حارث ہمدانی کو کہا حارث جو بندہ مرتا ہے علی کی چہرے کی زیارت کر کے مرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا اے کہ مفتی میں یمت یارانی کہ یاری جب سے کرے یہ فرمان سنے جو بندہ مرتا ہے علی کے چہرے کی زیارت کر کے مرتا ہے. اے کاش ہزار بار بے رمم میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے 1000 بار مارے پھر زندہ کرے, پھر مارے پھر زندہ کرے, پھر مارے, 1000 بار مرو, 1000 بار علی کے چہرے کی زیارت کرو. اب میں جملہ پڑھنے لگا. اللہ اکبر. اصحاب سے لے کر علماء تک, علماء سے لے کر مراجع کرام تک, ساری دنیا جس کے چہرے کی زیارت کی تمنا کرے اس
امام زمان انتہائی اہم ہے، امام زمان کی بہت بڑی اہمیت ہے. ہم پاکستان میں اسی بات پر الجھے ہوئے کہ جمعے میں 13 معصوموں کے نام پر نہیں اٹھتے، تم 14 کے نام پر کیوں، امام زمان کے نام پہ کیوں کھڑے ہو جاتے؟ یہ بڑی منتہا اصل المکان منتہا مارس میں لکھا ہوا ہے. امام زمان کی خصوصیات میں سے ہے. امام رضا علیہ السلام کے سامنے دیب الخدائی نے جب شعر پڑھا، امام زمان کا مخصوص نام لیا، نام نہیں ہوگا میں آپ کے سامنے، جب وہ نام لیا مخصوص، سرکار نے فرمایا حل تعرف هذا الامام، دیب اس امام کو جانتے ہیں جس کا نام لیا؟ اس نے کہا مولا نہیں. سرکار نے فرمایا قد اجرا هذا على لسانك روح القدس، اللہ کے مقرب فرشتے نے یہ شعر تیری زبان پہ جاری کر دیا. گھبرا گئے ہو؟ خیر ہے. بسم اللہ. فرمایا تیری زبان پر یہ شعر روح القدس نے جاری کیا. اس کے بعد حضرت نے جب وہ نام لیا مخصوص امام زمان، سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، سر زمین کی طرف جھکا کر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. جب بھی امام زمان کا مخصوص نام لیا جاتا تھا، امام رضا صاحب کھڑے ہو جاتے تھے. تو کسی بندے نے کہا کہ مولا یہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ باقی 13 باقی اپنے نام پر کھڑے نہیں ہیں، باقی 12 معصوموں کے نام پہ کھڑے نہیں ہیں، امام زمان کے نام پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں اپنے مارنے کی تعظیم بھی کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ان کے شیعوں کو تیار کرنا چاہتا ہوں. مولا کیسے تیار کریں گے؟ سرکار فرماتا ہے جب میری سنت پر عمل کر کے وہ امام زمان کے مخصوص نام پر کھڑے ہو جائیں گے، تو جب امام زمان ظہور فرمائیں گے پھر امام کی نصرت کے لیے کھڑے ہونے میں دیر نہیں لگے گی. امام زمان اور مولا فضا کی بات سکتا کہ امام کی عظمت کو پہچاننا. میرا دل چاہتا ہے میں اپنے امام زمان کی اپنی زبانی ان کی عظمت بیان کر کے بسم اللہ بات یا سمیٹ دوں بسم اللہ. اور وہ امام کی زمان کی اپنی زبانی یہ سمجھ بھی آ جائے کہ مقصد امام زمان ہے کیا. یہ بات میں پنڈی میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، بالکل فریش میرے مطالعے میں ہی آپ کی نظر کا بات کی مقصد امام زمان ہے. بہت لوگ سنتے ہیں پڑھنے والوں کو، وہ کہتے ہیں مقصد امام زمان ضرور کی، لیکن ہے کہ لوگ بیان کو نہیں کرتے. ایک بڑی نایاب سی روایت ہے. وہ روایت یہ ہے امام مسکین علیہ السلام کی بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ امام زمان کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے اور بالکل چھپا بھی نہیں سکتے تھے. ظاہر کریں گے تو جان کو خطرہ ہے، اور اگر بالکل چھپا دیں گے تو لوگ ان کی ولادت کے بعد سعادت کے انکار کر دیں گے، مانیں گے کوئی نہیں کہ امام موجود بھی ہے کہ موجود نہیں ہے. تو یہاں پر ہوا یہ کہ امام علیہ السلام اپنے خاص اور خاص اصحاب کو امام زمان کی زیارت کر ہوتے تھے. ایک بندہ ہے ابو ظریف نام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں امام مسکین کے پاس، میں نے کہا مولا شہادت موت برحق ہے، اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں تو من صاحب العمر بعد ہے، آپ کے بعد ہمارا وارث کون ہے؟ فرمایا ابنی میرا بیٹا. اور آپ کا بیٹا ہم نے دیکھا کوئی نہیں ہے، کہاں ہے؟ فرمایا جا فلاں کمرے میں تجھے حالت نماز میں ملے گا. کہتے میں جب کیا 3 سال کا بچہ سجدے کی حالت میں، حضرت نے سجدے سے سر اٹھایا اور مجھے کہا کہ میں نے کہا سلام علیکم یا مولائی، آقا میرا سلام. فرمایا وعلیک السلام یا ابا ظریف، اے ظریف کے بابا تجھ پہ بھی میرا سلام. اور فرمایا 3 سال کا بچہ اس بندے کو بھی جانتا ہے، اس کے بیٹے کو بھی جانتا. کہتے اس کے بعد امام زمان نے ایک سوال کیا مجھ سے، وہ آپ سے بھی سوال ہے. فرمایا یا ابا ظریف حل تعرفنی، ابو ظریف کو لے جانتا ہے، میری معرفت رکھتا ہے. اس نے کہا ہاں مولا نام مولائی مولا بالکل جانتا ہوں، آپ 11ویں امامت کے تاجدار کے فرزند ہیں، میں آقا امام عسکری کے فرزند ہیں. سرکار نے فرمایا لیست هذه معرفتی، یہ میری معرفت نہیں ہے. ان مولا کائنات کی معرفت شامل ہو نہیں، لیکن کیا ان کو مولا کائنات کے والد بزرگوار کا نام پتا تھا؟ اپنا نام بھی جانتے تھے. مولا کا نام علی ہے، والد بزرگوار کو ابو طالب کہتے ہیں، نام عمران ہے، ابو طالب کہتے ہیں. تو اتنی معرفت اگر شام والوں کو بھی تھی مولا کائنات.
یعنی خالی ہمیں نام پتا ہو کہ ہمارے امام کا نام مہدی ہے، والد بزرگوار کا نام امام عسکری ہے، یہ معرفت نہیں ہے، خالی یہ معرفت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسا بات ہے معرفت، یہ میری معرفت نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا کو خود ہی بتائیے ما ہی معرفت، آپ کی معرفت کیا ہے؟ یقین جانیے امام زمان نے کوزے میں سمندر بند کر دیا۔ سرکار نے فرمایا میری معرفت دو باتیں ہیں، میں ایک بات خالی بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا انا خاتم الاوصیاء، میری معرفت کا پہلا رکن یہ ہے میں وہ ہوں جس پہ سلسلہ امامت ختم ہے۔ سلسلہ امامت کا آخری تاجدار۔ یہ اتنی آسان بات نہیں جو میں نے کہہ دیا آپ نے سن لی۔ ہماری کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے امام زمان کے بارے میں، یعنی امام باقر علیہ السلام نے مفضل کے سامنے وہ پورا خطبہ پڑھ دیا جو امام زمان ارشاد فرمائیں گے۔ فرمایا مفضل ہمارا بار بار جب آئے گا خانہ خدا کے پاس پشت لگائے گا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اور لوگوں کو خطاب کرے گا اور فرمائے گا من اراد ان ينظر الى آدم فانا آدم، اگر کسی نے آدم کو دیکھنا ہے تو میں آدم ہوں۔ من اراد ان ينظر الى شیس فانا شیس، اگر شیس کو دیکھنا چاہتا میں شیس ہوں۔ من اراد ان ينظر الى نوح فانا نوح، اگر نوح کو دیکھنا چاہتا میں نوح ہوں۔ من اراد ان ينظر الى موسیٰ فانا موسیٰ، اگر موسیٰ کو دیکھنا چاہتا میں موسیٰ ہوں۔ من اراد ان ينظر الى عیسیٰ فانا عیسیٰ، اگر عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا میں عیسیٰ ہوں۔ من اراد ان ينظر الى محمد فانا محمد، اگر مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا میں مصطفیٰ ہوں۔ من اراد ان ينظر الى علی فانا علی، اگر مرتضیٰ کو دیکھنا میں مرتضیٰ ہوں، میں متبع ہوں، میں حسین ہوں، میں سجاد ہوں، میں باقر ہوں، میں صادق ہوں۔ سرکار نے فرمایا سارے نبیوں اور نبیوں کے وصیوں کے کمالات اکٹھے دیکھنا چاہو تو مجھے امام زمان میں دیکھ لو۔ ہمارے پاکستان میں بریک کی کمزور ہے، آپ کو پتہ ہے، ایک سلائی کا بریک کوئی نہیں ہے، کہیں پڑھنے والوں کی بریک کے کوئی نہیں ہے۔ یہ خطبہ اتنا نہیں ہے جتنا میں نے پڑھ دیا، لیکن ایک محترم میں وہ بریک نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں من اراد ان ينظر الى اللہ فاطر اللہ، کوئی امام زمان نے معاذ اللہ فرمایا کہ خدا کو دیکھنا تو میں خدا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ایڈ کیا گیا۔ اتنا ہے، فرمایا تمام نبیوں کے کمالات اور نبیوں کے وصیوں کے کمالات اگر اکٹھے دیکھنے وہ امام زمان میں دیکھو۔ فرمایا میں وہ جس پر امامت کا سلسلہ، اتنے میں انشاءاللہ ایک اور انتہائی اہم آپ کے حالات حاضرہ کے عین مطابق اور جو اس وقت آپ کی اسمبلیوں میں پک رہے عزاداری کے خلاف، اس کے عین مطابق امام زمان نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا اور وہ آپ کی ڈھارس بڑھائے گا۔ میں پڑھ بکا وہ آپ کی ڈھارس بنے گا، آپ کو حوصلہ ملے گا کہ ہم بے وارث نہیں ہیں، کرو جتنی فریاد ہے ہمارا وارث موجود ہے۔ کربلا اس لیے کامیاب ہے، کربلا کی مائی کامیاب تھی۔ میں نے پڑھنا کچھ اور تھا لیکن مجھے ایک مسائل کی فرمیش ہے کہ اس کی چند جملے عرض کرتا ہوں۔ سید الشہداء نے 10 محرم کو خود فرمایا تھا یہ حجور پابند عطا ہو رہا، فرمایا ہماری استقامت موت کی پاک جوڑیوں کی پاک تربیت کا نتیجہ۔ عثمان نے کتنی پیاری تربیت کی تھی اپنے بچوں کی، جس کی بچوں نے بابا کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے زندان میں پورا 1 سال گزارا اور یقین جانا جو سزا پتہ کیا یا ابن زیاد نے حکم دیا تھا یہ میرے دشمن کے بچے ہیں، مسلم کے بچے ہیں، ہمارے بال فلا تشربوا، ان کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دے، اب اقوام الجید فلا تطعموا، ان کو کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں دے۔ لیکن ماں نے اتنی پیاری تربیت کی تھی، نہ بھوک کی شکایت۔ تو میں بتاؤں آپ کو ناشتے میں کچھ نہیں ملتا، سارا دن پانی نہیں ملتا، دوپہر کو کھانے میں کچھ نہیں، جب شام کے ٹائم ہوتا نا 2 کی روٹیاں
2 گرم پانی کے جواب. میرے اپنے 3 بچے ہیں, قربان ہو جائے مسلم کے بچوں کی غربت. چھوٹا بچہ ہوتا ہے پانی پیتا ہے نا, اما بس میں نے اور نہیں پینا. تھوڑی دیر بعد کہتا ہوں مجھے پھر پیاس لگ گیا. تھوڑا کھانا کا کہتا ہوں میں سحر ہو گیا مل کھانا. آدھے گھنٹے کے بعد کہتا ہوں مجھے پھر بھوک لگ گئی. ان بچوں کو دن میں کتنی بار پیاس سلاتی ہوگی, کتنی بار بھوک نصیحت دیتی ہوگی. لیکن کیا پیاری تربیت کی بات. بچوں نے مشورہ کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیا. میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا, میں نے کہا کہ 3 جنوں آدھے گھنٹے کا مسائل نہیں ہوتا, 1:70 ہوتی ہے مسائل کی. اور آپ کے مسائل کا جملہ پتہ ہے ایک ہی جملہ ہے. وہ جملہ یہ پی ٹی وی پر ایک پروگرام چلا تھا 5-6 سال پہلے, میرے چھوٹے بچے کا پہلا روزہ. اس میں فرض کریے وہ ایک قرآن سے نام نکل آتا تھا نا, میرے گھر مثلا آ جاتے, میں ایک مزدور ہوں, پی ٹی وی کی ٹیم میرے گھر آ جاتی. میں کہتا میرے چھوٹے بچے نے روزہ رکھا ہوا تھا, آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے پکانے کے لیے. میں میرے گھر والے نے فیصلہ کیا تھا نمک اور پانی پہ افطار کر لیں گے, لیکن ہمارے چھوٹے بچے نے ضد کر کے روزہ رکھ لیا. اس لیے ہم نے ہمسائے سے ادھار پکڑا, اپنے بچے کے لیے میٹھی میٹھی شربت تیار کر دی, 7 قسم کے کھانے دسترخوان افطار کی سجا تھی. میں کہوں گا کربلا کے یتیموں کی ماں اتنی پیاری تربیت جو اپنے شہزادے کو کی تھی. وہ تھی کوفہ کے دسترخوان افطار پر افطار کا وقت ہوتا, سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد 2 جو کی روٹیاں 2 گرم پانی میں جام پیش کیا جاتا. پورے سال بچوں نے گزارے اس کیفیت میں. 1 سال کے بعد اللہ اکبر, 1 سال کے بعد چھوٹا بچہ آگے بڑھا مشہور. آج ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دیں. پہلے سوال ہے تعریف جعفر بن ابی طالب. جعفر بن طالب جانتے کیوں نہ جانو ابو طالب کا لخت ہے جگر جنت میں میں ہوں پرواز ہے. تعریف عقیل بن ابی طالب, پھر تو حضرت عقیل کو نہیں جانتے. کیوں نہ جانو علی ابن ابی طالب کے بھائی جناب عقیل ہے. رونے والا آخر میں کہا تعریف علی ابن ابی طالب, اگر عقیل کو جانتا ہے پھر علی کو بھی جانتا ہوگا. کہتے کیوں نہ جانو وہ تو میرا پہلا امام ہے, اس نے علی کو پہلا امام کہا. چھوٹا شہزادہ روتا روتا خان پہ بیٹھ گیا, ادھر مشہور سامنے بیٹھا. اچھا اتنا بتا تو علی کا کیا لگتا یا زہرا یا زہرا علی کا کیا لگتا ہے. میں نے علی کو پہلا امام کہا. تو روتا روتا خان پہ بیٹھ گیا. فرمایا جسے پہلا امام کہتا ہے, اب اسی علی کے نواسے پورا سال کرے زندان میں گزر گیا. مشہور مومن تھا کہ بچوں معاف کرنا, میں تمہیں پہچانتا بھی تھا. اولاد رسول کو 16 سال کرو پانی پلا بھوکا رکھا, گھر آیا ٹھنڈا پانی اچھا کھانا پیش کیا. ختم کر تفصیل میں نہیں جا سکتا. قافلے کے پیچھے روانہ کیا, بچے قافلہ گھوم کر بیٹھے رات کو اپنے قاتل کے گھر مہمان بنے. اور عجیب رات تھی. اللہ اکبر, ایک بڑی درد کی کہانی ہے. اس رات میں کتنا خلیلات یاد کرتا ہوں آپ کے سامنے. ظالم امام کے لعنت میں مارا مارا پھرتا رہا حارث. رات کو جب گھر واپس آیا نا, اللہ اکبر, اس کمرے میں جا بچے دن رونے کی آواز ہے. آواز کیسی شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا, چھوٹا شہزادہ اٹھ کے بیٹھ گیا, بڑے بھائی کو جگایا کہ بھیا خواب میں میری اماں کو بڑا پریشان نہیں ہے. رات کو حالت بتاتی ہماری زندگی کی آخری رات ہے. آج تم میرے گلے میں مہدار میں تیرے گلے میں مہدار, بھائی نے بھائی کے گلے میں مہداری. رونے کی آواز بلند ہوئی. اب جانتے ہو نا رات کو جب تم چیز تلاش کی جاتی ہے پہلے میں ایسے ہاتھ مارا جاتا ہے. ظالم ہاتھ مارتا مارتا آیا, اس ملعون کا ہاتھ چھوٹے شہزادے کے سر پہ آ پڑا. چھوٹا شہزادہ تڑپ گیا. بھائی بہت سے بھاگے تھے, بہت ہمارے سرانے ہاتھ جب تعارف ہو گیا, اس نے بھی یتیم ہے جنہیں رسالت دیا, بچوں کو ستون کے ساتھ باندھ دیا. سارا دن تھکے ہوئے بچوں نے ستون کے ساتھ بندی ہوئے حالت میں گزار دیا. میں نے چھوڑ دیا سارا وزن میں وقت مجلس کا ٹائم قریب ہو گیا, آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا. بچے 2 بچے, غلام حبشی غلام اور جوان لے کر دریا فرات کے کنارے آیا. اللہ اکبر, پہلے اپنے غلام کو بھیجا. غلام جب بچوں کو سارے قلم کر کے لے آیا. غلام آگے بڑھا, بچوں نے کہا تو شکل سے مؤذن بلال کا رشتہ دار ہوا ہے, بلال کو
آخری خواہش بتا کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں ٹیلی فون پہ ایک دفعہ میری ماں سے میری بات کرنا آ گیا، ایک دفعہ مجھے میرے باپ کی آواز سنت ہے، ایک دفعہ میری بہنوں سے مجھے بات کرنے کی اجازت دے دے۔ اللہ کے بچوں نے یہ نہیں کہا ہمیں ہمارے بابا مسلم کی قبر پہ لے چلنے، نہ باپ کو یاد کیا نہ بہنوں کو نہ ماں کو، ایک ہی ملاقات توحید شناس بچوں نے کہا ظالم 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ یا اللہ اور میرے نماز اگر تم نماز میں اٹھنے کو دیر نہ کرے تو بچوں کی آخری خواہش یاد کر کے اٹھنا۔ ظالم نے کا فائدہ دیتی ہے تو پڑھ رہا دریا فرات کھاٹھی مار کے بہ رہا تھا، دریا کو شرم نہیں آ رہا تھا، دریا کے مالک علی کے نواسے پیاس کی حالت میں نماز کی تیاری کر چکے۔ مجھے نہیں پتا وضو کیا یا تیمم کیا، لگتا نہیں کہ ظالم نے وضو کرنے کی اجازت دی ہو۔ تیمم کر کے بچوں نے زندگی کی آخری نماز کی تیاری کر لی۔ میں نے تمہیں پڑھنا تو منظر تمہیں ذہن میں بنانا ہے، اور میرا ایمان ہے میں عقیدے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ کے پاک گھر میرے سامنے آج کی رات آپ سب کی ترغیب کی قبروں میں حضرت مسلم ابن عقیل آئیں گے، میرے اپنے والدین کی قبروں میں آئیں گے۔ میرے گلے ہوئے پیاسے سہمے یتیم نوازی بچوں پہ سلام کیا، اس مجلس میں تیرا بیٹا تیرا بھائی تیری راہ موجود تھی، یہ مسلم اسی سلام پہ نوازا کہتے ہیں تیرے کیا السلام تو جی لم کربلا کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ پڑھو حسین اللہ